बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, पाकिस्तानी मीडिया और उसके किरदार के हवाले से मैं अपने 2-3 दर्जन वीडियोस में तफसील के साथ बात कर चुका हूं और मैं ज़ाती हद तक इस बात पे मुकम्मल तौर पे कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार है वो कतन किसी भी सूरत हौसला अफजा नहीं रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने हमेशा सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज़ की आड़ में हमेशा सनसनी फैलाई है और हमारे समाज को, हमारे मुआशरे को, हमारे अफराद को किसी किस्म का सियासी और समाजी शऊर नहीं दिया। वो हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ तो देते रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मुझे इस बात को तस्लीम करने में कतन कोई मसला, कोई आर, कोई खिफ़त, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई मसला नहीं है कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आज हमारे तक पहुंचती हैं जो माजी में शायद इतनी आसानी से नहीं पहुंची थी कि थानों में तशद्दुद हो रहा है, फलां इदारों में करप्शंस हो रही है, सियासतदानों के करप्शंस स्कैंडल्स बेनकाब किए जाते हैं। लेकिन ये तमाम तर खबरें देने के बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा कि इन खबरों की रोकथाम में या थानों में तशद्दुद का सिलसिला नहीं रुकता। इससे ये जाहिर होता है कि सिर्फ सनसनी फैलाने से, सिर्फ खबर देने से, सिर्फ न्यूज़ देने से, सिर्फ मालूमात देने से मुआशरे में तब्दीली नहीं आती जब तक आप उन वाक़यात को सियासी, समाजी और माशरती तनाजुर में देखने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि ये जो तमाम तर सनसनीखेज़ खबरें हैं उनकी जो जड़ है वो रियासती किरदार में है, वो रियासती निज़ाम में है, वो रियासत के ढांचे में है। आप उस मसले की जड़ की तरफ आज तक कोई एक भी सीनियर एंकर मुझे नहीं नज़र आया उनका प्रोग्राम कि वो उस मसले की जड़ की तरफ गया हो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो डॉक्टर आपको ये बताने लग जाए कि आपका चेहरे का रंग भी येलो है, आपका जो किडनीज़ हैं वो भी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपका लीवर फंक्शन भी दुरुस्त तरीके से, लीवर भी दुरुस्त तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो ये आपको डॉक्टर बताता रहे ये सिम्टम्स है। तो आप डॉक्टर से फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो आप मुझे उस सिम्टम्स बता रहे हैं, लेकिन ये है किस वजह से, इसकी जड़ की तरफ जाएं। ये बीमारी, ये जो तमाम अलामात हैं, आप मुझे अलामात की तरफ सिर्फ मतलब आपकी पूरी अट्रैक्शन है, पूरी अटेंशन आपकी उस तरफ है, लेकिन फोकस आपका पूरा उस तरफ है, लेकिन आप मुझे जो है वो उसकी जड़ नहीं बता रहे, रीज़न नहीं बता रहे। तो यही हाल हमारे मीडिया का भी है कि वो सिर्फ जो निज़ाम और निज़ाम से फूटने वाले जो असरात हैं उसका तो सिर्फ आपको वो जो खबरें हैं, ये जो जितने भी खबरें हैं ये निज़ाम से फूटने वाले असरात की सूरत में हमारे सामने आती है। वो सिर्फ निज़ाम से फूटने वाले असरात का तो मुताला करते हैं लेकिन उस निज़ाम की तरफ नहीं जाते। खैर ये एक तफसीली बहस है नाज़रीन। हमेशा हम जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है उस वक्त से लेके एक बार फिर एक वावेला शुरू कर दिया गया है कि मीडिया को आज़ादी दी जाए, मीडिया फ्रीडम के हवाले से शोर वो गोगा बुलंद है। और फिर चंद सीनियर एंकर्स जो अलम बगावत थामे हुए, बुलंद किए हुए आपको मैदान में बरसरे मैदान नज़र आते हैं। वो ट्विटर पे भी, वो सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। और इस हवाले से हम बताते रहे कि मीडिया का जो मौजूदा किरदार है, मीडिया को आज़ादी से ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारी बातों पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते ये सीनियर एंकर्स, क्योंकि इनके बड़ी बड़ी लाखों तनख्वाहों ने 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए तनख्वाहें लेके वो उन्होंने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। तो ये सोचते हैं कि ये लोग जो हमारे लिए काम करते थे, जो हमारे सबऑर्डिनेट होते थे, हम इनकी बातों पे ध्यान देंगे, हम इनकी बातों को तवज्जो से सुनेंगे। तो मैंने सोचा कि BBC जो एक मोतबर इदारा है उसकी एक न्यूज़ स्टोरी समझ लें या उनके जो एक रिपोर्ट समझ लें, उनका आर्टिकल समझ लें, वो मेरे सामने आया है। तो मैं इन सीनियर एंकर्स के सामने पेश कर दूं कि अगर आप हमारी बातों पे मतलब अटेंशन नहीं देते, हमारी बातों को गौर से नहीं सुनते तो आप बेशक मत सुने, ठीक है। आपके जहन में पता नहीं आप किसी खब्ते अजमत में मुब्तला हैं तो वो आप रहे बेशक, हमें उससे कोई मसला नहीं है। तो मैं उनकी खिदमत में ये BBC की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। और ये उस वक्त की है जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे, 4 मई 2017 की है। उस वक्त भी इन लोगों का ये वावेला जारी रहा कि आज़ादी दी जाए, मीडिया की आज़ादी, मीडिया की फ्रीडम, मीडिया की फ्रीडम। और आपको अच्छी तरह पता है कि मीडिया की फ्रीडम से इनकी क्या मुराद है। तो ये स्टोरी है BBC की, इसमें आप देख लें एक एक जो मीडिया की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं
جو میڈیا کی آزادی کے علم بردار ہیں، وہ کیسے BBC کی جو یہ سٹوری ہے وہ کیسے ہمارے جو صحافتی معیار ہے اس کو براہ راست ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اگر ان میں کچھ ذرا احساس ندامت ہوگا ان سینئر اینکرز میں، تو وہ اس کے ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں گے، اور احساس ندامت سے ان کو، احساس ذلت سے ان کو اپنے اس رویے پہ غور کرنا ہوگا، اپنے صحافتی معیار پہ بھی اور اس مطالبے پہ بھی۔ ناظرین تو دیکھیں، پہلے وہ لکھتا ہے کہ یہاں کسی کو کچھ سوچنے، سمجھنے یا پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، یہاں صرف دباؤ ہے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے خبریں جمع کراتے جاؤ، شفٹ کے آخر میں ہر ملازم کو روزانہ اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہوتا ہے، آپ نے کتنی خبریں بریک کی ہیں، کتنے پیکج فائل کیے، کتنے پیپرز دیے ہیں، یعنی سارا زور تعداد پر نہ کہ کام کے معیار پر۔ آگے بھی لکھتے ہیں کہ جو خبر جو آپ نے بریک کی ہے، کیا وہ اس لائق بھی تھی یا پھر خبر کی ٹانگ ہی توڑ دی؟ جو خبر یا جو پیپر دیا اس میں اونچی آواز میں بغیر سانس لیے بھاشن ہی دیتے رہے یا تمیز سے اختصار کے ساتھ کوئی بات سمجھا بھی سکے؟ یہ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، ایک ایک پہلو کی نشاندہی کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے اور جو آج علم بدار آپ کو سامنے نظر آ رہے۔ ایسا نہیں کہ بڑے بڑے چینل چلانے والے لوگ نااہل یا بیوقوف ہیں، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کاروبار کیسے چلانا ہے۔ اچھا، اب جب خبریں نہ ہوں تو خبریں گھڑنی پڑتی ہیں، یعنی خود اپنی طرف سے بنانی پڑتی ہیں بریکنگ۔ ایسے میں صحافتی معیار بنانا یا اسے قائم رکھنا ایک غیر ضروری لگژری معلوم ہوتی ہے۔ یہ آگے چلیں، خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اکثر چینلوں کے کسی پروگرام کی کوئی ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہوتی، کوئی پالیسی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹی وی ٹاک شوز چہروں اور شخصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ نوٹ کرتے جائیں کہ ایک لفظ اینکر اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں، یعنی ایک اینکر بذات خود ایک بہت بڑا اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے۔ بڑے اینکروں کی ذاتی رائے پسند ناپسند ہی ان کی پالیسی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی ادارے کی پالیسی نہیں ہے، نہ ہی پروگرام کی ہے، بس جو اینکر کی اپنی رائے ہے وہ پورے ادارے کی پالیسی بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے حوالے اس کا ایک ایک لفظ پہ بخدا ایک ایک فکرے پہ کئی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اور کس طرح درست عوامل کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ ان کے پروگرام کہنے کو تو عام ناظرین کے لیے ہیں، لیکن انہیں اصل پرواہ صرف مقتدر حلقوں کی کرنی پڑتی ہے۔ اس سے بھی آگے چلتے جائیں، اور یہ اگر سینئر اینکر کوئی سن رہا ہو تو اس کے جواب کا بھی میں منتظر رہوں گا، اور پھر میں ان کا خود اپنے ذاتی حیثیت میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ اینکر کی دوسری کیپ ایسی ہے، اینکرز کی دوسری کیپ ایسی ہے جو اینکر کم اور مبلغ زیادہ نظر آتے ہیں، جنہیں ٹاکنگ پوائنٹس اور مہمان فیڈ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چاہیں، حوالدار اینکرز کی وہ ایک کیٹیگری بتاتے ہیں کہ کچھ حوالدار اینکرز بھی ہوتے ہیں، ان کا نام جتنا بڑا ہوتا ہے کام اتنا ہی جانبدارانہ، اس لیے کوئی ذی شعور شخص ان کے ارشادات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ اچھا، نیوز چینل میں کام کرنے والے دوست مانتے ہیں کہ وہاں صحافت کم اور کلرکی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے بھی بڑھتے جائیں، ایڈیٹوریل کنٹرول اوپر والے 100% اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں۔ انتظامی ڈھانچے میں لوگوں کے عہدے اور تنخواہ جتنی بڑھتی جاتی ہے، ادارہ جاتی اختیارات اتنے ہی کم ہوتے جاتے ہیں۔ تخلیقی کام کی گنجائش نہ صرف کم ہوتی ہے بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اب آگے یہ ایک ایک لفظ جو ہے آپ اس کا غور کرتے جائیں، میں اس لیے ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے BBC کی سٹوری نے ہی آپ لوگوں کی ایک ایک جو جتنی بھی خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، اور یہ پاکستانی عوام اور سوشل میڈیا جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی یہی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ ایک مشورہ بھی دیتے ہیں پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کو، اور یہ مشورہ میری طرف سے بھی ہے۔ ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے، حالیہ برسوں میں نوجوانوں میں موبائل فون پر خبریں سننے، پڑھنے اور دیکھنے کا رجحان بڑھا ہے۔ وہ صرف سننا نہیں چاہتے، کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں، اپنی آواز دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ فیس بک اور ٹویٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ یعنی خواتین ویسے ہی بظاہر نیوز چینلوں سے بیزار رہتی ہیں۔ یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر پرائم ٹائم نیوز شوز دیکھنے کے لیے بچے گا کون؟ آج نہیں تو کل میڈیا انڈسٹری کو اپنے طور طریقے درست کرنے ہوں گے، انڈسٹری میں سدھار لانا ہوگا،
ورنہ کروڑوں اربوں کی اس انڈسٹری کا زوال وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے نیوز چینل اور آپ کے پروگرام دیکھنے کے لائق رہیں گے ہی نہیں تو لوگ کیوں ٹی وی کے آگے ٹک ٹکی باندھے اپنا وقت ضائع کریں گے؟ تو ناظرین، یہ ایک معتبر جو بی بی سی جو ادارہ ہے، جن کو یہ بھی معتبر سمجھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک جو چند خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ لوگ 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اب سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے اپنے اندر کچھ اصلاحات کرنی ہے تو کر لیں، اب بھی وقت ہے، بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے آزادی کا نعرہ بلند کرتے رہیں۔ آپ میڈیا کے آزادی کے نعرے کی آڑ میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے اندر اصلاحات کر لیں۔ اور یہ جو خبروں کا معیار بتایا ہے کہ حوالدار اینکرز کون سے ہوتے ہیں، اور جو گلا پاڑ پاڑ کے جو خبریں خود گھڑنے والے اینکرز ہوتے ہیں، یہ تمام جو عوامل بتائیں، ان پہ آپ ریویو کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کے اربوں کربوں ڈالر جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈوب جائے۔ اس موضوع پہ مزید ناظرین آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور میں نے اپنے ناظرین کو کسی ویڈیو میں یہ بھی بتانا ہے کہ جو آزادی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے میڈیا فریڈم کا، اس کے اصل محرکات کیا ہیں۔ فی الحال آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔